کا علم کے اعتبار سے، کیونکہ شریعت میں کوئی چیز شک والی نہیں ہے، شک تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. تو ہمارے دماغ میں جن چیزوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے اس کی 3 مشہور قسمیں. 3. پہلا شک پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہو. جب شک ہمیں کس کے بارے میں ہو؟ پاکی اور ناپاکی. یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، شک ہو رہا ہے. نہ پاکی کلیئر ہو رہی نہ ناپاکی کلیئر. ایسا ہوتا ہے نہیں، سچویشن ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی پارک وغیرہ میں، سڑک وغیرہ میں کہیں نماز کی باری آئی تو ہمارے دماغ میں خیال ہے کتا ٹہلا ہوگا، گندے جانور ٹہلے ہوں گے، پیشاب کیا ہوگا، ٹوائلٹ کی ہوگی، فلاں کی ہوگی، فلاں کی ہوگی. اب شریعت کے اصول جن کو معلوم ہے ان کے لیے چٹکی کا کھیل ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ زندگی بھر پریشان رہیں گے. جب شک اور شبہ پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں ہو تو اعتبار پاک کا کیا جائے گا جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ مل جائے. ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے ڈاؤٹ کلیئر کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب شک کس کے بارے میں ہو؟ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ پاکی کا. آپ کو دنیا کی ساری چیزیں پاک سمجھنی ہے جب تک کہ ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہاں کئی بار مسجد کے باہر ہمارے کچھ بھائی بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے وقت میں. کیوں بھائی نماز نہیں پڑھی؟ ارے وہ شک ہے، ذرا کپڑے خراب ہیں. اب شک ہے کپڑے خراب ہے اس لیے وہ نماز نہیں قائم کرتے، ان کو شریعت کے اصول نہیں معلوم. دیکھیے صحیح بخاری میں ایک صاف حدیث ہے، میں یہ ضابطہ سمجھانے کے لیے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا شک ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا. حدیث میں کلیئر الفاظ ہیں کیوں وضو ٹوٹ گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہیں وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے تم اپنی نماز جاری رکھو. تم اپنی نماز جاری رکھو. ہمارے ساتھ بھی نماز کی حالت میں ایسا ہوتا ہے نہیں، کئی بار ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل گھٹتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا. یہ ضابطہ معلوم ہو تو ہمیں اطمینان رہے گا، ہمیں اطمینان رہے گا. تو شریعت کی چیزوں میں شبہ کی پہلی قسم، جب ہمیں شبہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہو تو اعتبار کس کا ہوگا؟ پاکی کا، جب تک ناپاکی یقینی نہ ہو جائے. ہم کہیں پارک میں ہیں، نماز پڑھنی ہے، کتا ٹہلا ہوگا، بلی ٹہلی ہوگی، پیشاب کیا، یہ ہوگا سب بھول جائیں. آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے گندگی تو وہ ناپاک ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شک میں کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے. جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو ساری چیزیں پاک ہیں.